لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ تو بات یہاں تک آئی کل کہ ہمارا پورا دین بیس کر رہا ہے محبت کے اوپر، پورا مذہب بلکہ پوری دنیا جو بچی ہوئی ہے وہ عشق کی بنیاد پر ہے۔ اس کا وجود بھی محبت کی بنیاد پر ہے، اس کی بقا بھی محبت کی بنیاد پر ہے، اور پیغمبر کی جتنی زحمتیں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، ان سب کا اجر بس ایک چیز ہے: ہمارے بچوں سے محبت کرو، ہماری اولاد سے محبت کرو، ورنہ اس دین کے لیے رسول اللہ نے معمولی زحمت نہیں اٹھائی۔ کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ، کیا کچھ نہیں کہا، اور ہمارے نبی کا بس ایک جملہ ہے: صلوات بر محمد و آل محمد۔ یعنی حد ہو گئی کہ جب خود خدا نے کہہ دیا کہ بس اب، اس دن نقل کیا تھا میں نے یا نہیں پتہ نہیں، ایک فرشتہ ہے پہاڑوں کا جس کا نام ہے جابیل۔ کیا نام ہے؟ جابیل۔ جب ان مکے والوں نے بہت زیادہ ستانا شروع کیا تو روایت کہتی ہے اوحی اللہ تعالی الی جابیل، اللہ نے جابیل پر وحی نازل کی، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ، اور حکم دیا جابیل نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد، اور جاؤ ہمارے پیغمبر کا میٹر سالو کرو، بہت پریشان کر رہے ہیں۔ جابیل آ گئے۔ جابیل نے رسول اللہ سے سیدھے پیشکش کی، انی امرت لک بالطاعہ، یا رسول اللہ ہم کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، آپ کہہ دیجئے ان اطبق الجبال علی رؤوسہم،
آپ حکم دے دیں گے میں یہ پورا پہاڑ اٹھا کے مکے والوں پہ پھینک دوں گا، سب ختم ہو جاتے نا۔ لیکن اپنے نبی کی عظمت دیکھیے آپ، پیغمبر کی محبت اس امت سے دیکھیے آپ۔ پیغمبر نے فرمایا جابیل انی بعثت رحمتن، مجھ کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہاڑ اٹھا کے پھینک دے؟ پھر دست مبارک کو بلند فرمایا اور فرمایا پالنے والے ان کو میری معرفت عطا کر، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ تو اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ آخرکار اللہ نے اپنے فرشتے سے کہا جاؤ میٹر سالو کرو، اور اس کے باوجود نبی نے کہا پالنے والے ان کو میری معرفت عطا کر، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ جس نبی نے اس دین کو پہنچانے کے لیے اتنی اذیتیں اٹھائیں، اتنی اذیتیں اٹھائیں، اس نبی کا صرف ایک مطالبہ، وہ بھی خود سے نہیں، حکم خدا کی بنیاد پر، کہ ہم نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا، ہم نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں، بس ایک سوال ہے، میرے بچوں سے محبت کرو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور اب یہاں سے بات آئے گی کہ محبت اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے دعویٰ اور ایک ہے حقیقی۔ دعویٰ محبت کیا ہے؟ وہ سب کے منہ میں اللہ نے زبان دی ہے، آپ جتنا چاہیے مولانا شور مچا لیجئے، میں عاشق حسین ہوں، میں محب اہل بیت ہوں۔ دعویٰ الگ چیز ہے اور ادھر سے قبولیت کی سند ملنا الگ چیز ہے۔ کل بات جو عرض کی گئی کہ مولا کہا تو، یاد ہے کل والی بات، من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ تو مولا کا مطلب کیا ہوا؟ کل بات یہاں پہنچی تھی آ کر کے کہ خالی مولا مولا کہنے سے نہیں ہوگا۔ مولا کا مطلب یہ کہ ایک طرف مال ہے، ایک طرف جائیداد ہے، ایک طرف اولاد ہے، ایک طرف حتیٰ تم خود ہو۔ اور اگر مولا کی بات آ جائے تو مولا کے مقابلے میں نہ مال کچھ ہے، نہ جائیداد کچھ ہے، نہ اولاد کچھ ہے، جو کچھ ہے حکم امام ہے۔ یہی تو کل کی پوری۔ اب اگر اس کا عملی نمونہ چاہیے، صلوات در محمد وآل، اب اگر اس کا عملی نمونہ چاہیے تو اب محبت کا مطلب کیا ہو گیا؟ محبت نہ اپنی کوئی سوچ، نہ اپنی کوئی فکر، نہ اپنا کوئی وجود، جو کچھ ہے وہ مرضی امام ہے۔ یہی نہ مقصد ہوا۔ اس کا اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے تو کہاں ملے گا؟ کربلا معلیٰ میں۔ اور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ذات پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے، جو اس بات کو بتاتی ہے کہ مولا کا مطلب کیا ہوا، امام کا مطلب کیا ہوا۔ صلوات درما۔ اب آپ آئیے ایک ایک چیز، دیکھیں ایک چیز میں آپ کی طرف توجہ دوں، آج یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں مصائب ہے کہاں فضائل ہے۔ اصل گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ محبت کا معیار ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ وہ بتائیں گے واقعی عاشق کیسا ہوتا ہے۔ فطرت بچوں کی یہ ہوتی ہے کہ بچوں سے اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ کون ہمارا باپ ہے، کون ہمارا چچا ہے، کون ہمارا بھائی ہے۔ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام کس سے ہونا ہے۔ یہ بچوں کی عام طور، آپ اپنے گھر میں دیکھیے، ذرا سا بچوں سے اظہار محبت کیجئے تو وہ باپ کے بجائے آپ سے اپنی بات کرنے لگیں گے۔ تو بچوں کا مزاج یہ ہے
کہ وہ ان سے اس سے بحث نہیں کہ ہمارا باپ کون ہے، ہمارا چچا کون ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام کس سے ہوگا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز صلوات بر محمد و آل محمد، جو جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، دیکھیے دوسری چیز یہ کہ بچوں کی فطرت یہ ہے کہ ہم کچھ ہوں یا نہ ہوں، ہر بچہ اپنے باپ کو، اپنے چچا کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ یہ فطرت ہوتی ہے نہیں ہوتی، سب کی فطرت یہی ہے کہ وہ اپنے باپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے چچا کو سب سے، اور اگر واقعی کچھ لوگ سب سے بہتر ہوں تو ان کے بچے ان کو کتنا سمجھیں گے؟ عقلی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں آپ کو ایک توجہ دلا دوں کہ اس پورے کربلا میں بچوں کو سب سے زیادہ توقع کس سے رہی ہوگی؟ پیاس بجھانے کی۔ صلوات بر محمد و آل۔ ایک توجہ دلاتا ہوں آپ کو، کربلا میں جو یزیدی فوج ہے 25,000 30,000 1,00,000 اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے۔ ایک الگ فوج تھی کربلا میں جس کا کام صرف فرات پر پہرا دینا تھا، جس کی تعداد دو طرح کی روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں 4,000 اور بعض روایتوں میں 10,000۔ ان کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی جنگ سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے ان سے کوئی، ان کا صرف ایک کام ہے، 4 مان لیجئے، ایک آدمی کے لیے کم نہیں، پوری فرات پر پہرا دینا، کہیں سے ایک قطرہ پانی امام حسین سلام اللہ علیہ کے خیمے تک نہ جانے پائے۔ یہ ایک اسپیشل فورس ہے، آج کی زبان میں کہیے۔ جب یہ 4,000 آدمیوں کا کام صرف یہ تھا، سوال عباس فرات میں داخل کیسے ہو گئے؟ کوئی بھی آدمی کتاب پڑھنے کے بعد یہ سوچنے میں مجبور ہے کہ بھیا جب تم لوگوں کو لگایا ہی گیا تھا اس کام پر کہ کچھ ہو جائے قطرہ پانی جانا نہیں چاہیے، تو تمہاری تو ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے تھی کہ ایک پرندہ فرات تک پر نہ مار سکے۔ تب حضرت عباس کیسے فرات میں چلے گئے؟ اس کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بقول ہمارے یہاں کے ہیں جونپور کے مولانا محسن صاحب، سحر ٹی وی میں تھے، اب ریٹائر ہو گئے، لکھنؤ میں رہتے ہیں، اچھے شاعر تھے، انہوں نے اس کا جواب دیا اپنے شعر میں، اس لیے کہ ایک روایت کہتی ہے الشعراء تلامید الرحمن، شاعر اللہ کے شاگرد ہیں۔ بسا اوقات بعض شاعروں کے دماغ میں وہ بات آتی ہے جو ہم آپ سوچ نہیں سکتے، تو انہوں نے یہ سوال سمجھ میں آ گیا نا کہ جب 4,000 یا 10,000 کی اسپیشل فوج ہے جس کا کام یہ ہے کہ کوئی فرات میں گھسنے نہ پائے، تو یہ لوگ کر کیا رہے تھے؟ کیسے حضرت عباس داخل ہوئے؟ اس شعر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی عقلی جواب نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت عباس کو آتا دیکھا تو ایسی شجاعت کی دھمک تھی کہ دیکھتے ہی یزیدیوں کا عالم یہ ہوا۔ اب ان کا شعر سنیے، کہتے ہیں یہ گھاٹ چھوڑ دو، یہ گھاٹ چھوڑ دو، بس جان لے کے بھاگ چلو۔ غور کر رہے ہیں آپ کیا کہہ رہا ہے صاحب؟ یہ گھاٹ چھوڑ دو، بس جان لے کے بھاگ چلو، وہ دیکھو دریا پہ آتا ہے موت کا طوفان۔ اس کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس بولیے کوئی جواب نہیں ہے۔ تو جہاں دشمنوں میں اتنی دہشت ہو، سوال یہ ہے، جہاں بولیے دشمنوں میں اتنی دہشت ہو کہ آتا دیکھ کے گھاٹ چھوڑ کے بھاگ جائیں، وہاں اپنے گھر کے بچوں کو کتنا احساس ہوگا شجاعت کا؟ میں آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں، ہوگا نہیں ہوگا؟ اب بچوں کے دماغ میں کیا ہے اس پورے کربلا میں؟ اگر کوئی پانی لا سکتا ہے تو کون لائے گا؟ بچوں کی فطرت ہوئی نہیں ہوئی؟
تو اب میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی عقل سے بتائیے، اب یہ بچے خالی کوزہ لے کے العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، کس کے سامنے کرتے ہوں گے؟ مولا، اب یہاں سے سوال ہے، مولا کیسے برداشت کیا آپ نے؟ اس لیے کہ فرات سے کے کنارے سے پہرے تو ہٹ گئے 4 کو، 7 محرم سے کہتے آپ تو یہ 8 9 10، کیسے برداشت کیا؟ بچے بلبلا رہے ہیں، بلک رہے ہیں، العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور آپ ہیں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ کوئی بھی آدمی اس کے سامنے اس طرح بچے لے کے خالی پوزائے العطش العطش، کوئی بھی آدمی برداشت کرے گا؟ فوراً جائے گا، صاحب 1 پاؤنڈ کا خرید کے لا کے بچے کو دے دے گا۔ یہ آج کی حالت ہے، آپ کے گھر کے بچے العطش العطش کہہ رہے ہیں، آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ مولا، سوال ہوا، جواب، یہ تم سے کس نے کہا کہ میں چپ چاپ بیٹھا تھا؟ اب تاریخ پڑھیے، کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا میں کنویں پر کنویں کھودے ہیں کہ کسی صورت سے پانی نکل آئے، بچوں کی پیاس بولیے بجھ جائے۔ میں کہوں گا مولا، جس آدمی کی دہشت کا عالم یہ ہو کہ دیکھ کے فرات چھوڑ کے فوجی بھاگ جائیں، اس کے لیے کنواں کھودنا زیادہ آسان تھا؟ پھر سوال ہوگا نا کہ آپ تھے، حبیب کو لیتے، علی اکبر کو لیتے، اور کو لیتے، ایک حملہ بولتے، پانی لے کے چلے آتے، 2 منٹ کا کام تھا آپ کے لیے۔ تو جس آدمی کی دہشت کا عالم یہ ہو، وہ آدمی کیسے بیٹھا رہا؟ کنواں کھودنا آسان ہے یا پانی لانا؟ پانی لانا، پھر کنواں کیوں کھود رہے ہیں؟ یہیں سے حضرت عباس نے ہم سب کو اپنے عمل سے سبق دیا ہے۔ محبت کہتے کس کو آئے؟ کہ میں پانی لا سکتا تھا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ امام کی مرضی سب کچھ ہے، میرے دل پر کیا گزر رہی ہے مجھ کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ جب تک میرا مولا اجازت نہیں دے گا، میں 1 قدم اپنی مرضی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو میرے خیال میں اپنے بچوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا، محبت جوش کا نام نہیں ہے، محبت اطاعت امام کا نام ہے، جو مولا کی مرضی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایسا مرضی امام میں ڈھال لیا تھا، ورنہ کیا کیا آفر نہیں آیا بولیے؟ یہی شمر تو آیا اور کہنا کہاں ہے؟ پہلے تو حضرت عباس نے جواب ہی نہیں دیا، یہ ذہن میں رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ دیکھو فاسق صحیح دیکھو کہتا کیا ہے۔ تب حضرت عباس مرضی امام سے آئے ہیں، ہاں بول۔ کہا عباس میں تمہارے لیے تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا ہوں، چھوڑ دو حسین کو، چلے آؤ ہماری طرف۔ ایسے موقع پر آفر کون ٹھکرا دے گا؟ اور اس وقت میرے مولا نے کہا لعنت ہے تیرے اوپر، تیرے امیر کے اوپر، تیرے امان نامے کے اوپر۔ میرے لیے امان نامہ ہے اور فاطمہ کے لال کے لیے امان نامہ نہیں ہے۔ یہ چیز کربلا سکھا رہی ہے۔ اب مامے کا نام شیعہ نہیں ہے، قبا کا نام شیعہ نہیں ہے، جوش کا نام شیعہ نہیں ہے، اپنے آپ کو مرضی امام میں ڈھال لینے کا نام شیعہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کربلا کی زیارتیں پڑھتے ہیں نا، کسی کو وہ لقب نہیں ملا ہے زیارت میں جو حضرت عباس کا ہے۔ السلام علیکہ ایھا بولیے عبد الصالح، سب عبد صالح ہیں، لیکن اصل عبد صالح وہ ہے جو اپنی مرضی کو مرضی امام میں ڈھال دے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج اتفاق سے آپ حضرات اکٹھا ہیں اور آج کی شب اسی آقا سے مخصوص ہے۔
دو چار جملے حضرت کے بارے میں نقل کروں اور بس آپ کی زحمت تمام کر دیتا ہوں۔ بہت سے القاب ہیں حضرت عباس کے، دیکھیے کچھ جگہیں ایسی آتی ہیں، یہ سن لیجئے، صلوات پڑھیے محمد والے، خوب توجہ رہے مگر۔ حضرت عباس کی فضائل میں بسا اوقات ایک ایسی منزل آ جاتی ہے جہاں آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ آگے کہیں تو کیا کہیں، اس لیے کہ باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، بولے تو کیا بولے۔ سناؤں آپ کو، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سن لیجیے آپ، ایک ہے صفت اور ایک ہے موصوف، دو لفظ بولے جاتے، کہتے ہیں نا مولانا موصوف سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، تو کیا ہوا، ایک ہے صفت اور ایک ہے، مثلا ڈاکٹر فلاں، تو ڈاکٹر ہونا ہوئی صفت اور ان کی ذات کیا ہوئی، موصوف۔ آپ کا کیا نام ہے، ہے کیا آپ، انجینئر مثلا، تو انجینئر ہونا ہوئی صفت اور مسعود ہونا، بولیے، مسعود ان کا موصوف ہوئے۔ وسیع حسن کیا ہے، مولانا ہے، کہ تو مولانا ہونا صفت اور وسیع حسن کون ہے، موصوف۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ موصوف کے ذکر سے صفت کا تصور آسان ہے، موصوف کے ذکر سے صفت کا تصور، بولیے، آسان ہے۔ مثلا وسیع حسن صاحب آ گئے، اچھا وہ مولانا صاحب، مسعود صاحب آ گئے، اچھا وہ انجینئر صاحب، زید صاحب، اچھا وہ ڈاکٹر صاحب، تو زید کہنے سے ڈاکٹر کا تصور ہو سکتا ہے، مسعود کہنے سے انجینئر کا تصور ہو سکتا ہے، وسیع حسن کہنے سے مولانا کا تصور، لیکن آپ خالی کہیے مولانا آ گئے، ابھی اس وقت کہیں گے تب تو سمجھ میں آ جائے گا کہ صاحب وسیع حسن کو پڑھنا اس لیے، لیکن اس مجلس کے ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد آپ کہیے یہ مجلس ختم ہوئی ہے، وسیع حسن کی، شہریار صاحب کی شروع ہونے والی ہے، اب کسی نے کہا مولانا آ گئے، کیا تصور ہے، کون مولانا؟ دیکھیے اگر آدمی اپنے فن میں اکیلا ہے تب تو جیسے ہی آپ کہیں گے وہ تصور آ جائے، لیکن اگر کئی مولانا ہیں تو مولانا کہنے سے وسیع حسن دماغ میں نہیں آئیں گے، مولانا کہنے سے شہریار صاحب دماغ میں نہیں، لیکن آپ نے جیسے ہی کہا شہریار مولانا، آپ نے جیسے ہی کہا وسیع حسن، تو کچھ سمجھ میں آ گیا میں کیا سمجھا رہا؟ موصوف کے تصور سے صفت کا تصور آسان ہے، لیکن صفت کے ذکر سے پرٹیکولر وہی موصوف دماغ میں آئے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر اکیلا ہے تب تو آئے گا، لیکن اگر کئی ہیں تو سوال ہو جائے گا کون ڈاکٹر، سوال ہو جائے گا کون مولانا، سوال ہو جائے گا کون انجینئر۔ حضرت عباس کے القاب جو ہیں اس میں سے ایک ہے سقا، اس میں سے ایک ہے علمدار، کیا یہ اکیلے ہیں؟ سب سے پہلے سقائی کا کام کہاں تھا؟ ان کا خاندانی ہے، عبد المطلب، ابو طالب، حاجیوں کی سقائی ان کا کام تھا۔ علمدار کون تھا لشکر اسلام کا پہلے؟ حمزہ، حمزہ کے بعد جعفر طیار، جعفر طیار کے بعد علی، تو حمزہ بھی علمدار، جعفر بھی علمدار، امیر المومنین بھی علمدار، عبد المطلب بھی سقا، ابو طالب بھی سقا، لیکن ان صفتوں کو کیسا عباس نے اپنایا ہے کہ آج علمدار کہیے نہ حمزہ کا خیال آتا ہے، نہ جعفر کا خیال آتا ہے، نہ علی کا خیال آتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
آسماں تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ واہ، لمحے غیظ میں بولا یہ حسینی جرار، ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی میں ہے شور اشرار، دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں۔ بس ایک اور سن لیجئے آپ، پھر مصائب پہ آ جائیں، اس لیے کہ یہ شب اس طرح کی نہیں ہے کہ زیادہ اس میں مصائب زیادہ ہونا چاہیے۔ دو چار جملے۔ ایک لقب حضرت کا ہے قمر بنی ہاشم۔ قمر یعنی چاند، بنی ہاشم یعنی خاندان بنی ہاشم۔ قمر بنی ہاشم جو پڑھ دیتے ہیں، لفظوں کی صحت کا ذرا لحاظ رکھیں ہمارے بچے، قمر لفظ نہیں ہے، قمر لفظ ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ قمر بنی ہاشم کیا مطلب ہوا؟ بنی ہاشم کا مطلب کیا ہوا؟ بنی ہاشم کا چاند۔ سوال ہے، قمر بنی ہاشم ترجمہ تو مان لیا، بنی ہاشم کا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بنی ہاشم کا چاند کہہ کے یعنی بنی ہاشم کا چاند یعنی وہ تو ہے حضرت عباس کو کیوں کہا جاتا ہے بنی ہاشم کا چاند؟ کیوں کہا جاتا ہے قمر بنی ہاشم؟ چاند خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا؟ آپ کسی سے خوش ہو گئے، اے میرا چاند آ گیا، خوبصورت۔ بنی ہاشم کا چاند یعنی بنی ہاشم میں سب سے خوبصورت آدمی۔ تو یہ قمر بنی ہاشم جو کہا جاتا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے۔ سوال اس بات کا ہے، وہی بات آئے گی علمدار والی اور سقہ والی، کس کے بیچ کا قمر؟ بنی ہاشم کا چاند تو بنی ہاشم کیا ہے؟ میرے بارے میں بتائیے، آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں گورا ہوں کہ کالا؟ بولیے۔ کہنے لگے اگر یہاں کی بات کرو گے لندن والوں کے درمیان گوروں کے بیچ تو ہم کیا کہلائیں گے؟ کالے۔ ہم کو کشمیر لے چلیے، وہاں کے لوگوں کے مقابلے میں کہیے تو ہم کیا ہیں؟ کالے۔ ہم کو افریقہ لے چلیے اور اب کہیے یہ آدمی کیا ہے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ گورا۔ ہم کو ہمارے وطن لے چلیے، اب ہندوستان میں، پاکستان میں، اس بر صغیر میں، اب پوچھئے یہ کیا ہے تو نہ گورا ہے نہ کالا، اب کیا ہے؟ سانولا، بیچ کا نکل آیا۔ تو یہ ایک آدمی کیا ہے؟ بولیے۔ گورا ہے، یہ آدمی کالا ہے، یہ آدمی سانولا ہے، آخر یہ ایک آدمی کیا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ جواب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کس کے بیچ کی بات ہے، تب ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ گورا ہے کہ کالا ہے کہ سانولا ہے۔ ان کو کہا گیا قمر بنی ہاشم۔ تو یہ کیسا چاند ہے؟ پہلے بنی ہاشم کو طے کرو کہ کیا تھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ کس کے درمیان کا چاند ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، بنی ہاشم افریقی کی طرح تھے تو قمر بنی ہاشم کہنے میں کون سا لطف ہے نا؟ تو وہ تو چاند تو ہو ہی جائے۔ اب پہلے یہ طے کرو یہ بنی ہاشم جس کے بیچ کا چاند ہے وہ کیا ہے؟ بات شروع ہوتی ہے ہاشم سے، قمر بن۔ جناب ہاشم کو ان کے زمانے میں خاندان کا تارا کہا جاتا تھا، اتنے خوبصورت تھے جناب ہاشم۔ کچھ باتیں ہیں جو ممبر سے نہیں کہی جا سکتی۔ اس کے بعد آئیے عبد المطلب، اپنے زمانے کے خوبصورت ترین انسان۔ آگے کچھ باتیں ہیں جو ممبر سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں، بیٹھتا تو آپ کو یقین ہو گیا۔
عبد المطلب خوبصورت ترین آدمی. عبد المطلب کے بعد آئیے جناب عبداللہ. اس لائن سے آئیے نا. عبداللہ اپنے زمانے کے خوبصورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، یعنی خود سے پیغامات آتے تھے عبداللہ کے پاس. عبداللہ کے بعد آئیے رسول اللہ. بولیے. ایک دن زلیخا آ گئی. بعض روایتوں میں ہے کہ کہیں راستے میں مل گئی، بعض کہتے ہیں وہیں آفس میں آ گئی. تو یوسف نے کہا کون؟ کہنے لگے اے یوسف پہچانا نہیں تم نے؟ کون ہو تم؟ کہے یوسف میں زلیخا ہوں. زلیخا یہ کیا حالت بنا دی ہے تم نے؟ کہنے لگی کہ تمہارے عشق میں یہ سب ہو گیا. یوسف کہنے لگے اچھا، ہم کو دیکھ کے یہ، اور کہیں محمد کو دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ تو فوراً زلیخا نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو. یہ ہو گیا. اب ادھر آئیے امیر المومنین. دیکھیے امام کسی مسئلے میں کسی سے کم نہیں ہوگا عقلاً، ورنہ آدمی کالر ٹائٹ کرے گا کہ میں ان سے فلاں چیز میں بہتر ہوں. امام حسن علیہ السلام کا بھی حسن مشہور تھا، لہذا اماموں کی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آئیے غیر امام میں علی اکبر. بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب کہہ دیا شبیہ رسول تو بات ہی ختم ہو گئی. قاسم پڑھیے تاریخ کربلا. روایت کہتی ہے جس وقت جناب قاسم نکلے ہیں خیمے سے تو روایت کا جملہ ہے کفلقۃ القمر. ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین کی طرف سے خیمے سے چاند کا ٹکڑا نکل کے جا رہا. یہ قاسم ہو گئے. آپ نے دو چار دن پہلے طفلان مسلم کے مصائب سنے، وہ اس دن چھوٹ گیا تھا، بھول گیا ہے جو بھی ہوا. روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب وہ حارث کی بیوی آئی پانی بھرنے تو بچے کہاں تھے؟ درخت پہ. عکس آ رہا تھا پانی میں. روایت کا جملہ یہ جو اس دن چھوٹ گیا تو شاید اللہ نے چھوڑوا دیا آج کے لیے. کأنہما قمران یلمعان فی الماء. ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں دو چاند چمک رہے ہوں. کچھ سمجھ میں آیا؟ تو بنی ہاشم یہ ہے جہاں سب ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت. اب ایسے حسینوں کے درمیان اگر کسی کو قمر بنی ہاشم کہہ دیا جائے تو پھر اس کے حسن کو کون بیان کر سکتا؟ صلوات بر محمد و آل. اب اس کے بعد ایک لقب حضرت کا باب الحوائج بھی ہے، بس یہیں سے ختم کر دیا. کیوں؟ دیکھیے ساری گائیڈ لائن آپ کے یہاں موجود ہے دین میں. بعض روایتیں کہتی ہیں سب کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، تو کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ ایک روایت سنیے بس. روایت کہتی ہے اطلب الحق. حضرت عباس کیا ہوا؟ قمر بنی ہاشم کا مطلب سمجھ گئے. پھر اب ان سے خوبصورت کوئی نہیں ہے. ان کا لقب ہے باب الحوائج. اب آپ بتائیے کیا باب الحوائج اور قمر بنی ہاشم میں کوئی رابطہ ہے؟ جواب ہاں ہے. اس لیے کہ روایت کہتی ہے اطلب الحاجہ من حسان الوجوہ. اپنی حاجتیں خوبصورتوں سے طلب کرو. عباس سے بڑا کوئی حسین نہیں، تو باب الحوائج نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اور ایسے باب الحوائج آمادہ ہو جائیے. آج کی مجلس وہاں جو MC میں پڑھ رہا ہوں، پڑھ کے تھوڑا آج لیٹ ہو گیا تھا تو بہت اسپیڈ سے چل رہے تھے، تو ایک مومنہ بیچاری نے روک لیا. خیر رک گئے اور ایسا بلبلا کے رو رہی تھی.
میرا 23 سال کا لڑکا ہے مولانا، ہاسپٹل میں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی دعا بتائیے۔ میں نے کہا آج کیا دعا بتاؤں؟ آج جاؤ آقا ابوالفضل العباس سے طلب کرو۔ بس ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں نقل کرتا ہوں، آمادہ ہو جائے۔ یا اللہ بحق باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس، آج جو بھی اس مجلس میں آیا ہے خدا کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ کرنا، اس لیے کہ تیرے عباس نے اللہ اکبر ساری قوت و طاقت کے باوجود اپنے آپ کو ضم کر دیا تھا مرضی امام میں۔ یا اللہ اسی عباس کا واسطہ۔ ہاں ایک چیز ہے، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھب ہونا چاہیے۔ نام سنا ہوگا آپ نے، ایک بہت بزرگ شخصیت ہے، مرحوم شیخ جعفر شوستری رضوان اللہ علیہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں کہہ دوں، ابھی وہ مجھ کو بہت انگریزی نہیں آتی لیکن کچھ چیزیں آدمی اندازے سے سمجھ لیتا ہے۔ تو وہ ثقلین صاحب تھے نا، وہ جو بزرگ سے تھے، تو وہ میرے خیال میں ڈونیشن کے لیے کہہ رہے تھے، ہے نا؟ میرے بھائیوں آج سے بڑھیا تاریخ نہیں ملے گی، عباس کے نام پر کرو، اتنے کریم ہے۔ میں جا رہا تو اس قصے کو سنانے یاد ہے، یہ سن لیجیے آپ۔ اگر واقعی مخلص ہو حضرت عباس کے تئیں، سنیں گے آپ۔ اب میں نام بھول رہا ہوں، مس کر رہا ہوں، مرجع کی منزل پر تھے، شاید مرجع تھے۔ ان کی عادت یہ تھی ہر سال 8 محرم کو حضرت عباس علیہ السلام کی حاضری کرتے تھے۔ انتقال ہو گیا، جب انتقال ہوا تو اولاد کو پتہ چلا میراث ملنے کے بجائے اور والد مرحوم کے اوپر قرض ہے وہ ادا کرنا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے بیچارے اس میں لگ گئے۔ دھیرے دھیرے محرم آ گیا، 1 محرم 2 محرم 4۔ ایک ان کے والد کا مخصوص باورچی تھا جو ہر سال یہ حاضری بناتا تھا، تو جب اس سے اب کی نہیں کہا گیا تو ایک دن آ گیا ان کے بیٹے کے پاس، کہنے لگا حضور اب کتنا دن بچا ہی ہے 8 محرم کو، ابھی تک آپ نے جو ہے وہ پکانے کے لیے نہیں کہا حاضری، اب کی کسی اور سے وعدہ ہے کیا؟ کہا بھائی دیکھو میرے والد کے پاس تھا وہ کرتے تھے، میرے پاس نہیں ہے، میں پہلے ان کا قرض ادا کر لوں تب حاضری واضری کے چکر میں پڑوں گا، اور میری کوئی نظر و منت تو ہے نہیں کہ میرے اوپر واجب ہو کرنا، تو بھیا اس سال نہیں کروں گا۔ اس باورچی نے غور سے، اچھا یہ بھی عالم ہے، غور سے دیکھا، کہنے لگا اچھا حضرت عباس کے تئیں اتنا چھوٹا دل، عباس کے لیے اتنا چھوٹا دل مت کرو۔ خیر وہ بات ٹل گئی، پھر اور قریب آیا وقت تو بیوی نے یہی بات کہہ دی، انہوں نے بیوی کو بھی یہی جواب دے دیا کہ بھائی نہیں ہے تو کیا کریں، کہاں سے کریں، میرے اوپر کوئی واجب تھوڑی ہے۔ بیوی نے کہا سنو عباس کے لیے دل چھوٹا مت کرو، اللہ مالک ہے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ یار وہ باورچی، یہ بیوی، ان کا کوئی علمی معیار بھی نہیں ہے، یہ اتنے عقیدت مند، اور تم امامہ رکھ کے سوچ رہے ہو کہ پیسہ نہیں پیسہ نہیں، کرتے ہیں صلوات بر محمد وعلی محمد کرتے ہیں، دیکھا جائے گا۔ تو اب ان کو چاول لینا تھا اور لمبا 4 کنٹل کے قریب بڑی حاضری ہوتی تھی، تو سوچا کہ اب یہاں سے لوں گا تو اگر 1 روپے بھی 1 کلو پر مہنگا ہوا تو 400 روپے کا ڈفرنس ہو جائے گا۔ تو نجف میں کوئی کمپنی تھی بغداد کی بڑی چاولوں کی، اس کی ایجنسی تھی، تو یہ بجائے کسی دکان سے لینے کے ایجنسی پہ پہنچ گئے۔ ایجنسی کا مالک اتفاق شیعہ مومن، اور اتفاقاً وہ اس دن نجف آیا ہوا تھا کچھ اپنا چیک ویک کرنے۔ یہ پہنچے تو مرجع کے بیٹے پر آئیے حضور خیریت کیسے؟ کہا بھائی وہ والد مرحوم حاضری کیا کرتے تھے، تو سوچا کہ اگر عام دکان سے لوں گا
تو کچھ زیادہ مہنگا ہوگا، یہاں شاید 1 روپے کا. ہاں ٹھیک کیا آپ آ گئے. کتنا کا؟ 4 کنٹل. مالک موجود، اس نے بھائی جاؤ 4 کنٹل آگا کے یہاں بھیج دو اور رجسٹر میں لکھ دینا حضرت عباس کے نام پر. کہنے لگے وہاں گئے تھے 1 روپیہ کلو بچانے کے لیے، پورا چاول ہو گیا. واپس آئے تو اب لکڑی وکڑی خریدنا ہے. کہنے لگے حالت یہ تھی کہ مزدوری بھی 1 پیسہ بچا. ابھی مزدور بلائیں گے یہ لکڑی اٹھا کے وہاں پہنچاؤ تو پیسہ نہ لے گا، تو ہم خود ہی صاحب ابا کبا اتار کے وہ لکڑی بھی لے جا رہے ہیں جہاں پکنا ہے، اوپر چھت پہ کہاں بہرحال لے جا رہے ہیں تب تک دیکھا کچھ لوگ ایک دمبا پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور آ کے انہی سے پوچھا، یہ لکڑی ہاتھ میں لیے ہوئے کہ فلاں صاحب، انہوں کا تشریف رکھیے بلاتا ہوں. سوچا کہ بڑی بے عزتی ہو جائے گی، ابھی یہ لوگ مجھ کو اس طرح سے اس حالت پہ دیکھیں گے. کب بیٹھیے بلاتا ہوں. اندر گئے، قبا وبا پہن کے امامہ لگا کے آئے. جی فرمائیے. کہنے لگے حضور اصل میں ہم لوگوں کی ایک نظر تھی کہ ہم 8 محرم کو دمبا ذبح کریں گے حضرت عباس کا نام کا، تو ہم کربلا آئے تھے کہ وہیں ذبح کرتے حرم کے قریب حضرت عباس کے نام پر. تو ایک آدمی نے کہا کہ یار یہاں تو بہت ہے، یہاں کیا کرو گے؟ چلے جاؤ نجف، فلاں آقا کے ہاں حضرت عباس کے نام کی حاضری ہوتی ہے، وہاں دے آؤ. تو صاحب ہم لوگ وہاں سے چلے آ رہے ہیں. تو یہ بکرا، یہ دمبا حاضر ہے، شکر ہے پالنے والے. وہ سب جانے لگے کہ نہیں رکیے تو آپ بنوائیں انہوں پر، تو یہ کچھ جو ہے وہ پکوائی اور مسالے وغیرہ کا پیسہ لے لیجئے. کہتے ہیں باورچی وہ منظر دیکھ رہا تھا. جب وہ لوگ چلے گئے تو باورچی نے کہا سید دیکھو میرا ارادہ اس سال مزدوری لینے کا نہیں تھا کہ پریشان ہو، لیکن اب جب مولا نے سب انتظام کر دیا تو میں بھی مزدوری یعنی تبرک لے کے رہوں گا. میرے بھائیو بس ہاں تو میں عرض کرنے جا رہا تھا، باب مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا ہنر ہونا. بدو ایک یہ داستان سن لیجیے، آگے بڑھ جاتا ہوں. مرحوم شیخ جعفر شوستری رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وہ نقل کرتے کہ میں حرم حضرت عباس میں بیٹھا، دعا عبادت میں مصروف تھا. جو لوگ زیارت پہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی تابوت وغیرہ لائے جاتے ہیں. جو ایک تابوت لایا گیا، لا کے وہاں رکھ دیا گیا. ایک 12-13 سال کا 14 سال کا لڑکا زری پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا مولا یہ میری ماں ہے، دنیا میں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس ماں کو شفا ملنا چاہیے. کچھ ایسا گڑ گڑا رہا تھا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور تابوت ہٹا کے جو بڑھیا کی حالت دیکھی بالکل آخری سانس سے، میں نے کہا بیٹا اب یہ اس کا آخری وقت ہے، لے جاؤ کفن و دفن کا انتظام کرو، یہاں کہاں لے آئے ہو؟ اس بچے نے گھور کے مجھ کو دیکھا، کہنے لگا آپ عالم ہیں، غیر آ کے ان کے یہاں سے لے جاتے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہو کہ جا کر کے کفن کا انتظام کرو. کچھ ایسے انداز سے کہا کہ میں نے کہا بھیا تم جانو تمہارے مولا جانے. میں آ کے اپنی دعا عبادت میں لگ گیا. کہتے ہیں کہ اچانک اس نے ایسی جسارت کی کہ میں ہل گیا، یہ کیا بدتمیزی ہے. زری پہ ہاتھ رکھا، کہتا عباس غیر آ کے لے جاتے ہیں اور میں اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں، اس ماں کے علاوہ میرا کوئی مولا سن لو یا اللہ. نہیں معلوم اس مجلس میں کون کس مصیبت میں مبتلا ہے. خدا بحق ابو الفضل العباس جو بیمار ہیں ان کو شفا عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو رزق و روزی کے لیے پریشان ہے خدا سب کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما. زری پہ ہاتھ رکھا، کہتا آقا غیر آ کے لے جاتے ہیں.
میں اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں، میری نہیں، سن لو مولا، اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی نجف چلا جاؤں گا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، نجف چلا جاؤں گا، مولا سے شکایت کروں گا، مولا سے۔ لیکن شیخ جعفر فرماتے ہیں لیکن اس نے خالی کہا نہیں، تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں، ماں کا تابوت چھوڑ حرم سے باہر کچھ دیر گزری تھی کہ تابوت میں جنبش ہوئی، وہ بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی، اتنے میں وہ لڑکا اندر آیا، ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، بیٹے نے ماں کا، حضرت عباس کے ذریعے کا طواف کرنا شروع کیا، کہتے ہیں میں آیا، میں نے کہا بیٹا کیا ہوا، کیسے شفا ملی؟ تو لڑکے نے غور سے دیکھا، کہا دیکھ لیا آپ نے، لے لیا، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے حضور، کا قصہ کیا ہے؟ اب وہ جو سناتا ہے بس، کہ میں کچھ دور چلا گیا، شہر سے باہر جیسے ہی نکلا، سامنے سے دیکھا ایک سوار چلا آ رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ نجف، خیریت؟ کہ عباس کی شکایت کرنے جا رہا ہوں علی سے۔ مطلب کہیں نوکر مالک کی شکایت کرتے ہیں؟ کیوں؟ کہ غیر آ کے لے جاتے ہیں، میں اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں، اس ماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں، میری نہیں سنی جاتی۔ آنے والے نے کہا اچھی بات نہیں ہے، جا واپس چلا جا۔ کہا بھائی سب کو ملتا ہے، مجھ کو کیوں نہیں؟ کہا بھیا تمہاری ماں ٹھیک ہو گئی، جاؤ۔ کہ تمہارے کہنے سے چلا جاؤں؟ اتنی دور آ گیا ہوں، ابھی جاؤں پتہ چلا کہ نہیں ٹھیک ہوئی تو؟ کہاں ملیں گے اتنے کریم آقا جو عطا بھی کریں اور چاہنے والوں کی ناز برداری بھی کریں۔ کہ اچھا نہیں یقین آتا، چلو میں تم کو کربلا پہنچا دیتا ہوں، اسی گھوڑے سے چل کے اپنی آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھ لو، اگر شفا مل گئی تو ٹھیک، نہیں تو میں اسی گھوڑے سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں نجف پہنچا دوں گا، بس۔ اور وہ کہتا ہے جیسے انہوں نے یہ جملہ کہا میں آگے بڑھا، 12-13 سال کا لڑکا، گھوڑے کا قد اچھا خاصا، کہا تو جہاں اتنا کرم کر رہے ہو ذرا سا اپنے ہاتھ کا سہارا تو دے دو۔ اللہ اکبر، یہ ہاتھ، یہ بازو، سناؤں گا آپ کو، روایت کہتی ہے کل کو میدان قیامت میں پیغمبر کہیں گے علی جاؤ فاطمہ کو لے آؤ، اپنا مہر اللہ سے وصول کریں۔ مولا جائیں گے بی بی چلیے امت خطرے میں ہے، اللہ سے اپنا مہر مانگیے، فاطمہ چلیں گی، مولا پوچھیں گے بی بی چل تو رہی ہے، آپ کے پاس وسیلہ شفاعت میں کیا ہے؟ تاریخ کی روایت کہتی ہے بی بی کا جواب ہوگا کفانی لأجل هذا المقام الیدان المقطوعتان لابنی العباس، ارے اس موقع پر میرے لال عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو کو ماشاءاللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ رو چکے آپ، کافی ہے اتنا، مگر 2 مسائل چھوٹے چھوٹے سناتا ہوں، وہ
جو حضرت کی خواہش ہے، بس حضرت عباس کی خواہش ہے کہ پڑھا جائے۔ نمبر ایک خطیب تھے، کوئی ذاکر تھے جن کا نام تھا سید کاظم۔ کیا؟ سید کاظم۔ ایک دن ان کا کوئی دوست آتا ہے، کہتا ہے کاظم بھائی میں نے جناب عباس کو خواب میں دیکھا ہے اور حضرت فرماتے ہیں کہ کاظم سے کہو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا۔ تو کاظم نے کہا یار تم تو سنتے ہو میں حضرت کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہو میں نے کہا کہ آپ کے مصائب پڑھتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اس سے کہو سب سے سخت مصائب جو ہیں وہ کیوں نہیں۔ کاظم نے کہا بھائی جلدی بتاؤ میرے مولا نے کون سے مصائب کی بات کہی ہے۔ وہ شخص کہتا آقا نے کہا ہے میرے ذاکر سے کہو پوچھے کہ جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے بازوؤں کو ٹیک دیتا ہے، ارے جس کے جسم پہ بازو نہ ماشاء اللہ جزاکم ربکم۔ ایک اور بس تمام، جو خود حضرت نے بیان فرمایا۔ جیسے ہی حضرت گھوڑے سے زمین پر آئے، امام کو پکارا، سنتے ہیں نا، عباس کی آواز سن کر کے تیزی سے آ گئے۔ روایت کہتی ہے کہ سر اٹھایا، اپنے زانوؤں پہ رکھ لیا، بھائی بھائی سے باتیں کر رہا ہے۔ خدا ابو الفضل العباس کا واسطہ ہماری قوم میں بھی بھائیوں میں وہی محبت پیدا کر دے۔ بھیا کوئی خواہش ہو تو بولو، کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو تو بولو۔ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں؟ کہ آپ کہتے تھے نا کہ تم فوج کے علمدار ہو، بیویاں سردار لشکر کی لاش دیکھ کے برداشت نہیں کر پائیں گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش نہیں جائے۔ یہاں تک تو ہو گیا۔ ایک چیز جو میرے خیال میں آپ نے بھی سنا ہوگا بچپنے سے، ہم بھی بچپنے سے سنتے آئے ہیں، اسی کے ذیل میں کہنا ہے۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، چاہتا ہوں خون صاف کر دیتے، چلتے چلتے آپ کی زیارت کر دیتا۔ بس تمام، چلتے چلتے چاہتا تھا کہ آپ کی زیارت کر لیتا۔ یہ مسائل قوم جیسی جگہ کی بات ہے، کسی ہم جیسے چھوٹے موٹے آدمی نے پڑھ دیا۔ کوئی بزرگ عالم تشریف فرما تھے، جب مجلس ختم ہوئی تو اس ذاکر سے کہا ایسی مصائب ایسے مت پڑھا کرو سخت جن کی سند ضعیف ہو۔ وہ بیچارہ چھوٹا تھا، چپ ہو گیا۔ جنہوں نے ٹوکا تھا وہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا حضرت عباس کو تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں تم کربلا میں تھے۔ بس میں نے تمام کیا، تم کربلا میں تھے، تمہیں پتہ ہے تیر کا قصہ کیا ہے؟ میں بتاؤں تم کو؟ جی مولا۔ فرماتے ہیں جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے کہ اتنے میں آن کے آنکھ میں ایک تیر لگا، اگر ہاتھ ہوتا تو ہاتھ سے تیر نکال لیتا، ہاتھ تو ہے نہیں۔ اللہ اکبر، پہلے سر کو جنبش دی کہ تیر نکل جائے، جب نہ نکلا تو میں نے سر کو جھکایا کہ زانوؤں سے دبا کے سر اٹھا لوں تاکہ تیر نکل جائے، کہ اتنے میں پیچھے سے گرز پڑا، عباس کا سر
شگافتہ ہوا.